بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام جعفر شاہ۔ میری آج کی ویڈیو جماعت نام، جماعت دام، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلباء کے لیے اور ان تمام اساتذہ کے لیے جو ان کلاسز کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ اکثر بچے یہ پوچھ رہے ہیں جماعت دام کے اور سیکنڈ ایئر کے کہ ہمارا امتحان ہو گیا ہے، اب ہمارا اگلا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے۔ ویڈیو کو سننے سے پہلے میرے چینل سید غلام جعفر شاہ کو سرچ کر کے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کرنی ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی آپ کا اختیاری اور لازمی مضامین کا امتحان ہوگا، یعنی اس سال فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلباء کا اختیاری مضمون کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آپ کا امتحان تمام مضامین کا ہوگا جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کہ آپ کا سلیبس کون سا ہوگا، تو یاد رکھیں جماعت نام، دام، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے تمام طلباء کے تمام مضامین کا امتحان سمارٹ سلیبس سے ہوگا، جو کہ ہر بورڈ آپ کو ایشو کر چکا ہے، لہٰذا وہ اساتذہ جو ان کلاسز کو پڑھاتے ہیں وہ شارٹ سلیبس سے ان کی تیاری کریں۔ اگلا سوال کہ اب جو امتحان ہوا ہے تو اس میں ہمارے مارکس کیسے لگیں گے، یعنی اب صاف ظاہر ہے جماعت دام کا اردو کا پیپر نہیں ہوا، اسی طرح مطالعہ پاکستان کا نہیں ہوا، اسلامیات کا نہیں ہوا، انگریزی کا پیپر نہیں ہوا، تو یہ سب لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ اب جوڑے کیسے بنیں گے، یعنی ریاضی کے ساتھ کون سا مضمون ہوگا جو اس میں نمبر لگ جائیں گے، اسی طریقے سے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اسلامیات اختیاری، جنرل سائنس، ایجوکیشن یا اس کا متعلقہ مضمون کے ساتھ کون سا جوڑا ہوگا جو بنایا جائے گا، یہ آپ کو میں بہت جلد بتا دوں گا، مگر آپ کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ریاضی میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ جو جماعت دام کا امتحان دے چکا ہے، اگر اس کے 50 نمبر آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو دوسرا مضمون ہوگا آٹومیٹیکلی اس میں بھی وہ 50 لے لے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے فزکس میں 60 میں سے 50 نمبر آتے ہیں تو فزکس کے ساتھ جس مضمون کا جوڑا بنایا جائے گا اس میں سے بھی آپ کے 50 نمبر شمار کیے جائیں گے۔ اب آپ کو یہ نمبر کیسے دیے جائیں گے اور یہ کون سی ریشو ہوگی کہ آپ کو پریکٹیکل کے نمبر بھی اس میں دیے جائیں گے، اس کے لیے علیحدہ ویڈیو 2 دن تک میں اپلوڈ کر دوں گا کہ کون سا فارمولہ لگایا جائے گا اور آپ کی نمبروں کی تقسیم کس طرح ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ البتہ اتنا بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکل کے مارکس جو پچھلے سال بچے تھے نا ان کو تھیوری کی بنیاد پر دیے گئے تھے، لیکن اس سال تھیوری کی بجائے ان کو مکمل مارکس دینے کی تجویز دی گئی ہے، نہ کہ ابھی فیصلہ ہوا ہے۔ جیسے ہی فیصلہ ہوگا میں آپ کو ایک مکمل شیڈول کے ساتھ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ امتحانات کب ہوں گے؟ امتحانات وقت پر ہوں گے۔ پرائمری اور مڈل یعنی ایلیمنٹری تک کے امتحانات اسی شیڈول کے مطابق یعنی فروری میں ہوں گے، اور نرسری سے لے کر 8ویں تک کا جو امتحان ہے وہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت لیا جائے گا۔ اس طرح میٹرک کے امتحان جو مارچ میں ہوتے تھے اسی شیڈول کے مطابق مارچ میں ہوں گے، اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان اپریل میں شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا تمام طلباء یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے سال بشرط زندگی آپ کا امتحان پورے مضامین کا ہوگا اور تمام مضامین کا امتحان ALP سلیبس سے لیا جائے گا، یعنی شارٹ سلیبس سے لیا جائے گا۔ اپنی تیاری جاری رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔